کل سیالکوٹ میں ایک انتہائی ناخوشگوار سانحہ جو رونما ہوا ہے، ہم اس پر تاسف کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک آئینی اور قانونی نظام موجود ہے، اگرچہ اس کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں، تاہم اس کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں انارکی اور لاقانونیت پھیلتی ہے جو کسی بھی صورت میں ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے، اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کا تاثر منفی پیدا ہوتا ہے، امیج ڈیمیج ہوتا ہے، اور پاکستان پر کئی برسوں سے ویسے بھی ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ نیز میڈیا پر بھی لازم ہے کہ تحقیق و تفتیش اور اس کے نتائج آنے سے پہلے کسی فرد یا گروہ کو ذمہ دار قرار نہ دیں، کیونکہ یہ رویہ بھی شرعی، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ ہمارا جو تجربہ ہے اس کی روح سے کبھی بھی کسی عدالتی سے نتیجہ خیز ہمارے سامنے چیزیں نہیں آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیشن تو بیٹھ جاتا ہے کہ آئیے ہمارے سامنے حقائق پیش کیجئے۔ حال ہی میں کوئٹہ میں کاکڑ کے قتل کے بارے میں کمیشن بیٹھا تو کچھ بھی اس سے برآمد نہیں ہوا۔ دراصل یہ کام پاکستان کی ایجنسیوں کا ہے، تحقیق و تفتیش کے اداروں کا ہے کہ وہ تعصبات سے بالاتر ہو کر اور تمام تر حقائق کو پیش نظر رکھ کر صحیح انکوائری کریں، صحیح تحقیق کریں، صحیح تفتیش کریں، اور اس کے ثبوت اور شواہد بھی سامنے لائیں تاکہ لوگوں میں یقین پیدا ہو کہ ہمارے ادارے مثبت انداز میں نتیجہ خیز کام بھی کر سکتے ہیں۔ محض معاملات کو دبانے کے لیے اس طرح کے کمیشن قائم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سوا موٹو ایکشن بھی لے لیں تو ان کے پاس بھی کوئی اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہوتی، وہ بھی ان اداروں کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے سامنے حقائق نکھر کر نہیں آتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک کا عدالتی تفتیش کمیشن سے کوئی حق برآمد نہیں ہوا یا کوئی اسی اور تحقیقی نظام عالمی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک، مفتی صاحب ایک اور حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی توہین سے بڑھ کر سنگین جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس جرم کے مرتکب کے لیے سنگین سے سنگین تر سزا ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ایسے واقعات بھی بعد میں ثابت ہوئے کہ لوگوں نے کوئی ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے یا ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ جھوٹا الزام لگایا توہین رسالت کا۔ تو جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو شرعی لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو کسی اور مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آڑ لے کر ذات مبارکہ کی اور کسی مسلمان پہ یا غیر مسلم پہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ شہادت کاذبہ اور شہادت مردودہ میں فرق ہونا چاہیے۔ شہادت کاذبہ وہ ہے جو ایک شخص جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ
کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، شہادت مردودہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دیانتداری سے ایک واقعہ دیکھا، جا کر عدالت میں شہادت دی، لیکن عدالتی معیار پر یا وکیلوں کی جرح کی وجہ سے وہ عدالتی معیار پر پورا نہ اتری، تو اس کو آپ شہادت کاذبہ نہیں کہہ سکتے، شہادت مردودہ کہیں گے کہ جس سے عدالت نے اپنے معیار پر رد کر دیا۔ اگر یہ معیار بنا لیا جائے تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی پر قتل کا الزام لگانے کے بعد جو لوگ شہادتیں عدالتوں میں دیتے ہیں اور وہ شہادتیں رد ہو جاتی ہیں، تو کیا ہر گواہی دینے والے کو وہی سزا دی جاتی ہے؟ تو یا تو ایک قانون بنائیں قانون شہادت کے بارے میں کہ کسی بھی ایونٹ کے بارے میں اگر شہادت کاذبہ ہوگی، مردودہ الگ ہے، تو پھر تمام جرائم پر اس کا اطلاق کریں۔ یہ مطالبہ کہ صرف اسی ایک جرم پر اس کا اطلاق کیا جائے، تو اس سے تو نیت کا امتیاز خود سامنے آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ توہین رسالت تو بہت بڑا الزام ہے، کسی پر معمولی سے معمولی درجے میں بھی جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے اور ان چیزوں کا سد باب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میری شعوری زندگی میں یہ صرف توہین رسالت کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے، باقی جرائم کے حوالے سے کوئی نہیں اٹھاتا، حالانکہ یہ ساری عدالتیں کھلی ہیں اور یہ سارے جرائم عدالتوں میں آتے ہیں اور سب کے بارے میں گواہیاں ہوتی ہیں۔ تو باقی اگر کوئی دانستہ خیانت کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، اور اگر اس کی خیانت ثابت ہو جائے تو پھر قانون سازی سب جرائم کے بارے میں ایک معیار کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ اس لیے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس جیسا جرم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ ام الجرائم ہے توہین رسالت، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سوال زیادہ اس حوالے سے اٹھایا جاتا ہے کہ یقیناً اگر کسی نے صحیح الزام لگایا ہے، صحیح گواہی دی ہے، تو وہ تو خراج تحسین کے مستحق ہے، لیکن اگر کسی نے ذاتی مقاصد کے لیے کیا، ثابت ہو گیا بدنیتی سے کیا، تو اس صورت میں ہم آپ کی رہنمائی چاہتے تھے۔ اب میں نے بتا دیا کہ پھر سب جرائم کے بارے میں ایک معیار مقرر کر دیں تو ہم ساتھ دیں گے، لیکن کسی ایک کو پن پوائنٹ کریں، مثال کے طور پر ایک بے قصور انسان کے قتل کو قرآن مجید میں ساری انسانیت کے قتل سے تعبیر فرمایا ہے، اور قتل انسان بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف عدالتوں میں شہادتیں جاتی ہیں، شہادتیں رد ہوتی ہیں، لیکن اس پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ جو کسی کے خلاف قتل کی گواہی دے اور وہ رد ہو جائے تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے یا عمر قید کی سزا دی جائے۔ اصل مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس واقعے کو الگ رکھ لیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی پر الزام ہے تو ایف آئی آر فوراً کاٹی جائے اور وہ اس فرد کو قانون کی تحویل میں لے لے، لیکن چونکہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں اس کی ایف آئی آر کاٹنے کو عملاً ناممکن بنا دیا گیا کہ ایس ایس پی لیول کا افسر مطمئن ہوگا تو ایف آئی آر کٹے گی، تو ہمارے ملک میں عام آدمی کی ایس ایچ او تک رسائی نہیں ہے تو ایس ایس پی تک رسائی کیسے ہوگی؟ آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ ڈیٹا نکال دیں، جتنی ایف آئی آر کٹی ہوں گی وہ سب جب لوگوں نے تھانوں پر چڑھائی کر دی۔ اب قانون کے اطلاق کو اگر آپ قابل عمل بنا دیں تو بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی، جس پر الزام ہے وہ پولیس کی تحویل میں چلا جائے گا، پروٹیکٹیو کسٹڈی میں چلا جائے گا۔ ہماری فیڈرل شریعت کوڈ جو ہے وہ بیکار بیٹھی ہوئی ہے 2006 کے وومن پروٹیکشن ایکٹ کے بعد، تو
تو ڈائریکٹ اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرائل کرے، 2 ہفتے میں فیصلہ سنا دیں، بندہ بے قصور ہے تو وہ رہا ہو جائے گا، قصوروار ہے تو اس کو سزا ملے گی. لیکن آپ سسٹم کو پیچیدہ کر دیں گے تو اس کے بعد خرابیاں اور نقصانات زیادہ ہوں گے. بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات